اور یاد رکھنا اس بات کو، غور کرے کیا میری طرف دیکھے میرے بھائی، ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، انہیں سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے کیا کرے، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے، پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا، وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی۔ اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا۔ اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول ارباب اقتدار، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گا کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب ہے، زینب کا حساب پہ دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گی، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا ہے یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی پا پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے۔ حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی۔ یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ مدارا فحاشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو۔ جب تک فحاشی رہے گی، عریانی رہے گی، پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئی، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اٹے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی، کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، کانوں پر پردہ ہونا۔ اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے
اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خانہ بنے، اور پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے، اور پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا ان چیزوں؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں، سارے، تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے کہ جو قتل ہے نا، قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل، ایک انسان کا قتل، انسانیت کا قتل، اتنا بڑا ظلم۔ اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں، اتنے لوگ قتل ہو گئے کوئی حرج نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی، اس پر تبصرے ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے، غریب آدمی تھا، قتل ہو گیا، جان معاذ اللہ، اس پہ کون توجہ کر؟ یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تبصرے کرتے، یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کرتے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے۔ اتنی عورتوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا، بچوں سمیت دریا میں کود گئی، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی خیر ہے، معاذ اللہ یہ تو سارے زمانے میں۔ یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے، اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے۔ او خدا کے بندو اپنی ترجیحات بدلو، میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائے، ان کی جائز ناجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ خدا را زینب تو چلی گئی پر ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو، اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو، اب طاقت پیدا کرو۔ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اب ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے، تصویریں لگاتے ہیں، سپورٹر ووٹر بنتے۔ اب اس کام سے باز آ جاؤ، خدا را اب بھی سمجھ جاؤ، اے اللہ جمعے کے دن اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے، خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ عطا فرما، اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما، اور میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص تھا دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ٹیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے، اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئی۔ اب جب سب چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے، بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک، اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا کھدا ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ساری عمر ہی آٹا کھدا ہے میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا، کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لی ہے ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو بٹنیاں شکاتا والا مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرماؤ، فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے،
یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گئی ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا۔ فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے۔ یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس میں دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے۔ جائے گا تو واپس ہے۔ اللہ اکبر، میرے حبیب فرماتے بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا، پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے جرانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے۔ پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے۔ 5 فقیروں میں سے نہیں ماریا، ایک ہوئی تے چور اندر تھا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا بس، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آئے۔ بولے کتنی دفعہ؟ اور بھائی چوکی ماری تھے ابا جی نہیں پیسے پا کے دے دے دکان، وہ آدھے تو جاڑنا ہے کھسوا دا سیر کھا تو جی انہوں نے کر کے دینا، 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوکی دفعہ کہتے ہیں موج پر بھائی تو ضائع کر دیتا ہے تجھے نہیں دیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ۔ خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ ان کی تو پسند میں 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تو میں کاٹ دیں گے، جوتے کی نوک میں نہیں رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے، دولت ہے، رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی حاجت ہوتی ہے۔ کتنا خود غرض ہوں، خدا کا بھی سجدے کرتا ہوں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچی ہے۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں۔ میرے بابو فرماتے رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نظر آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا، پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ تو میرے بھی فرماتے رب فرماتے اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دو۔ یعنی حساب کتاب جنت عطا کہ میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ، روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کرے، روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا ہے، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور سارے میرج حالوں میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ، دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے، تجھ ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر،
پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کام، یہ تو تجھے مکر کرا کرا کے تھکا دیں گے، لچا لچا کے تھکا دیں گے، یہ دنیا تیرا امتحان لے کی 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح۔ میرے حبیب فرماتے تیرا کام پہنچ جانا ہے، اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔